دوستوں، معتزلہ سوچ کی چھٹی قسط میں خوش آمدید. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا مزہ آ رہا ہے. یہ قسطیں آپ کے لیے بنا رہا ہوں, آپ کے ریمارکس پڑھتا ہوں, کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے, قسم سے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. اس قسط کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ معتزلہ تھنکرز کا, مفکرین کا, کہ کیا رائے تھی عدل کے حوالے سے, کہ عدل کس قسم کا ہونا چاہیے. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں تازہ ہو جائیں جو میں نے پچھلی ایک ساتھ میں بتائی تھیں. پہلی قسط میں آپ کو بتایا کہ قدریہ اور جبریہ سلسلے میں کیا ڈیبیٹ ہو رہی تھی. دوسری قسط میں آپ کو بتایا کہ ملحدین کون تھے. تیسری قسط میں آپ کو بتایا کہ خوارجی کون تھے, اور چوتھی میں کہ مرجیہ کون تھے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو سمجھایا کہ کس طرح سے ان ٹرینڈز کا, ان رجحانات کا مقابلہ کرتے ہوئے معتزلہ سوچ کا تصور توحید کا مزید اور ڈیولپ, وہ اسلام کا تصور ہے بنیادی طور پہ, مگر معتزلہ نے کس طرح سے اس کو مزید اور ڈیولپ کیا, اس کو ایک نیا روپ دیا, ایک نیا اس کو فلیور دیا, ایک نئی اس کی تشریح کی. آپ کو یاد ہی ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ 5 بنیادی اصول تھے معتزلہ سوچ کے, جن کو کہ 2 اصولوں کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے, ایک توحید اور ایک عدل. عدل کے اصول کے اندر ہی ہم پرومس اینڈ دا تھریٹ, انٹرمیڈیٹ پوزیشن, کمانڈنگ آف گڈ اینڈ فوربیڈنگ آف ایول کو شامل کر سکتے ہیں. تو آج کے ایپیسوڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے عدل کے کیا اصول تھے, عدل کے تصور کو کس طرح سے وہ سمجھتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ قدریہ اور جبریہ سلسلے میں جو ڈیبیٹ چل رہی وہ یہ ہے کہ ایک طرف قدریہ سوچ رکھنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی انسان کے پاس فری ول ہے, انسان اپنی مرضی سے خود فیصلہ کر سکتا ہے, اور انسان یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ خدا کے رستے پہ چلے, اور یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ خدا کے رستے پر نہ چلے. جبکہ جبریہ سلسلے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. اب اس ڈیبیٹ میں معتزلہ تھنکرز آ کے یہ بتاتے ہیں, مفکرین آ کے یہ بتاتے ہیں یا پوچھتے ہیں, ہاؤ کین گاڈ پنش اے پرسن فار این ایکٹ اوور وچ دے ہیو نو فری ول. اگر جبریہ سلسلے کی بات مان لی جائے اور یہ بات قبول کر لی جائے کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتا, تو پھر جو اعمال کسی انسان نے اپنی زندگی میں کیے ہیں وہ اگر خدا تعالیٰ نے کروائے ہیں اس انسان سے, اور انسان کی اپنی کوئی اس کے اوپر اختیارات ہی نہیں, اپنے ایکشنز پہ کوئی اختیارات نہیں, اس کا اپنا فیصلہ ہی اس میں شامل نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس فرد کو سزا دے سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروایا, وہ عمل کروایا جس کو اللہ تعالیٰ برا بھی کہہ رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ گاڈ از جسٹ, اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عادل ہیں, وہ عدل کریں گے. معتزلہ مفکرین ہمیں بتاتے ہیں کہ God is removed from all that is morally wrong and all his acts are morally good. وہ تمام چیزیں جن کو ہم برائی کہتے ہیں اور جو برائی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں, اللہ تعالیٰ کو ان بری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں, اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے صرف اور صرف اچھائی سے. اس چیز کو وہ قرآن مجید کی آیت سے سپورٹ کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, He who has made everything that he has created good. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایول نہیں پیدا کیا. ایول کس نے پیدا کیا, بدی اور برائی کس نے پیدا کی ہے, ظلم کس نے پیدا کیا, جبر کس نے پیدا کیا, یہ تو ہم نے پیدا کیا ہے, انسانوں نے پیدا کیا. All human acts of injustice, transgression are not created by God. All evil is created by humanity. یعنی کہ پرابلم آف ایول کا جواب معتزلی فلاسفرز یہی دیتے ہیں کہ God is good and he creates whatever he creates is good. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں, اور کبھی ہم وہ فیصلہ کرتے ہیں جو کہ اچھائی کا فیصلہ ہے, جو اللہ کی راہ کا فیصلہ ہے, اور کبھی کبھار ہم ایسا فیصلہ بھی کرتے ہیں جو کہ اس سے بغاوت ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم اس دنیا کے اندر ظلم و جبر پیدا کرتے ہیں جو کہ ہمیں ظاہری بات ہے نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کی دلیل وہ قرآن مجید سے نکالتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ, بٹ اللہ wills no injustice to his servants. servants کون ہیں, ہم. اللہ تعالیٰ نے کبھی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ ظلم و جبر ہو. یہ جتنا اس کائنات کے اندر ظلم و جبر آپ کو نظر آتا ہے یہ ہم نے خود بنایا ہے, چاہے یہ جاگیرداری نظام ہو یا سرمایہ داری نظام ہو یا اور ظلم و جبر ہو, یہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے انسانیت جو ہے وہ اس قسم کے حالات میں ہو. اسی طرح قرآن میں لکھا ہے ویریلی اللہ ول ناٹ ڈیل انجسٹلی ود ہیومن کائنڈ ان اینی تھنگ. کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کوئی ظلم و جبر ہو. یہ ظلم و جبر ان کا بنایا ہوا نہیں, ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے, ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. قرآن میں لکھا ہے یو ول سی نو ڈس ہارمنی ان دا کریشن آف گاڈ دا بینیفیشنٹ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دوسرے سے متضاد ہے
کیوس میں ہے, ٹوٹی ہوئی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات بنائی ہے وہ ٹوٹل ہارمنی میں. یہ ہارمنی کا کانسیپٹ جو ہے اس میں عدل کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ جب عدل ہوتا ہے تو اسٹرائف نہیں ہوتی, جنگ نہیں ہوتی, جدل نہیں ہوتی, ہارمنی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح آگے مزید لکھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ سچ از دی artistry of Allah who disposes of all things in perfect order. یہ تو میری بہت ہی فیوریٹ آیت ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کہا ہے کہ God is like دی الٹیمیٹ آرٹسٹ, کہ انہوں نے جو کائنات بنائی ہے اس میں ہر چیز بالکل پرفیکشن کی طرح ہے. ہم جب آرٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں, ہمیں ٹھیک بنانا بھی نہیں آتا, مگر اللہ تعالیٰ کی آرٹسٹری اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتی ہے اینڈ اٹ از ایبسلیوٹلی پرفیکٹ. اور یہ پرفیکشن ہمیں یہ ثبوت دیتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو تمام بری چیزیں ہیں, غلطیاں ہیں, برائیاں ہیں, وہ اللہ نے نہیں پیدا کی, ہم نے پیدا کی ہیں. مزید یہ کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ God will judge each individual for their actions alone. یہ نہیں کہ مجھے کوئی ایسی سزا مل جائے جو میرے ابے کا کیا ہو یا میرے بچے کا کیا ہو یا میرے خاندان کا یا میری ذات کا یا میری قوم کا یا مسلمانوں کا جو بھی قصور ہے وہ بھی میرے پلے آ جائے. ایبسلیوٹلی ناٹ. ہر بندے کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. یہی جسٹس کا پیمانہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. تو لہٰذا قرآن سے معتزلہ جو ہے یہ آیت دیتے ہیں دو, بلکہ کہتے ہیں no bearer of burdens can bear the burden of another. یعنی کہ آپ نے کسی دوسرے کا بوجھ نہ تو آپ اٹھا سکتے ہیں نہ آپ کے کندھوں پہ وہ ڈالا جائے گا. مزید آگے سنیے, قرآن مجید سے معتزلہ کوٹ کرتے ہیں اینڈ گاڈ ولز نو انجسٹس فار ہز سرونٹس. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کریں گے. نا انصافی آپ نے خود کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل نہ کریں. فار ایوری سول ٹو ریسیو اٹس ریوارڈ بائی دا میجر آف اٹس انڈیور. یعنی کہ جو آپ کے اعمال ہیں اس کے حساب سے آپ کو ریوارڈ ملے گا, یا آپ کو سزا بھی سزا ملے گی جو آپ نے کام کیا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں شامل ہوگا اس کے اندر. پیور انڈیویجول رسپانسبلٹی کی یہاں پہ بات کی جا رہی. ایوری سول ارنز اونلی اٹس اون اکاؤنٹ. مزید قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ نے کمایا ہے, اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور نہیں ملنا آخرت کے اندر. اوہ یہ تو ٹرمینیٹر آ گیا. ٹرمینیٹر ڈالنے کا تو کیا تھا کہ سوال آپ سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی روبوٹ کے ذریعے کوئی ظلم و زیادتی کروں, ہیں جی, کسی کو گولی مروا دوں جس طرح ٹرمینیٹر گولیاں مارتا پھرتا ہے, تو اس میں اس روبوٹ کا قصور ہے, اس کی ذمہ داری اس روبوٹ کی, یا اس پروگرامر کی ذمہ داری جس نے اس روبوٹ کو پروگرام کیا. آپ ظاہری بات کہیں گے روبوٹ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں, روبوٹ نے تو وہی کرنا ہے جو پروگرامر نے اس سے کروانا ہے, تو روبوٹ کو تو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جو پروگرامر ہے اسی کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا یا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا روبوٹ کے ایکشنز کا. اوئے ہوئے ہوئے, یہ کیا تصویر آ گئی عجیب و غریب. یہ ایول ڈیڈ کی تصویر میں نے ڈالی ہوئی ہے جناب. اس کے اندر ایک لڑکی ہے بیچاری, اس کے اندر بھوت گھس گیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو چیزیں کر رہی ہے لڑکی, وہ خود نہیں کر رہی, اس کے اندر اس کی اپنی مرضی نہیں شامل, اس کے اوپر اس کے جسم پر اس کا اختیار ہی ختم ہو چکا ہے. اور جو وہ چیزیں اس کا جسم کر رہا ہے وہ اس کی مرضی سے نہیں بلکہ اس بھوت کی مرضی سے ہو رہی ہیں. اب میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے کیا جب بھوت اس کے جسم کے اندر گھسا ہوا تھا, تو اس کی ذمہ دار وہ بیچاری لڑکی تو نہیں ہے نا, وہ تو بھوت ہی ہے نا اس چیز کا ذمہ دار. یہ تو آپ بات سمجھ سکتے ہیں نا. تو اس سے کیا ثابت کرتے ہیں معتزلہ یہ مثالیں تو نہیں دیتے مگر ثابت اس سے یہ کرتے ہیں کہ انسان کی اپنی مرضی, انسان کے اوپر اپنا اختیار ہے. God will not punish people for things he makes them do. اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے کوئی کام کروایا, فرشتوں کے ذریعے کو کام کروایا, اچھا ہو یا برا ہو, ویسے تو معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ برا کام کروا ہی نہیں سکتے خدا تعالیٰ, مگر فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کروایا, اچھا کام کروایا مجھ سے, تو اس کا کریڈٹ مجھے تو نہیں جائے گا کیونکہ میں نے تو کیا ہی نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروایا, مجھے پروگرام کر دیا جو بھی جیسے بھی ہے. اور اگر میں نے کوئی بری حرکت کی ہے, کوئی غلط کام کیا ہے, کسی کا قتل کیا ہے, کسی کے ساتھ ظلم و جبر کیا ہے, اگر تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظلم و جبر میرے ہاتھ سے کروایا ہو تو پھر اس کی ذمہ داری میرے پر تو نہیں آتی. معتزلہ کہتے ہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ ظلم و جبر کر ہی نہیں سکتے because that would be unjust. اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وہ سزا دے ہی نہیں سکتے جس بندے کے پاس اپنے اعمال پر اختیار ہی نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اپنے اعمال پر مکمل, اپنے ارادوں پر, اپنے فیصلوں پر مکمل اختیار ہے, اور آپ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اپنے اختیار کے تحت کرتے ہیں, اور جو فیصلہ آپ کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اچھا فیصلہ ہو, آپ دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہو, اور ہو سکتا ہے وہ برا فیصلہ ہو, آپ دنیا کے اندر ظلم و جبر کرتے ہو جس طرح فرعون نے کیا, جس طرح کیسر نے کیا وغیرہ. میں سیزر کی بات کر رہا ہوں. تو
اگر آپ نے ظلم و جبر کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے، اور اگر آپ نے اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیں گے. اتنی سی بات ہے، آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اس ساری ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اگر ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عادل ہیں، وہ عدل کرتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا وہ اچھا بنایا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دیتے ہیں تو سزا صرف اسی کو دیں گے جس نے کوئی برے اعمال کیے ہیں، تو پھر اس سے کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ آپ کے اعمال پر اختیار صرف اور صرف آپ ہی کا ہے. کیونکہ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو آپ اپوزٹ کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہیں، جو کہ آپ خود ڈینائی کرتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ از عادل، از جسٹ، گاڈ از جسٹ، تو پھر جسٹس کا پیمانہ تو یہی ہے کہ انسان کے اعمال پر اختیار انسان ہی کا ہے. اب اسی سے معتزلہ فلاسفرز کہتے ہیں کہ God promises recompense to those who obey him and he threatens punishments to those who disobey him. He will not go back on his word, nor can he act contrary to his promise and threat, nor lie in what he reports, in contrast to what the Al-Murji'a hold. یعنی کہ یہاں پہ بالکل بات کلیئر ہو گئی. یہ کوٹیشن ہے قاضی جبار سے، اور یہاں پہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. یعنی کہ الوعد والوعید، یعنی کہ دا پرومس اینڈ دا تھریٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ اسی طرح پورا ہوگا، اور جو تھریٹ کی ہے کہ اگر آپ نے برے اعمال کی آپ کو سزا ہوگی وہ اسی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ایسے ہے اور ایسے اور ایسے، تو پھر اللہ تعالیٰ ول ناٹ گو بیک آن ہز ورڈ. جو انہوں نے بات کہی ہے اسی پر ہی عمل کیا جائے گا. مرجیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیسے مرضی عمال کروں کچھ نہیں فرق پڑتا، میں نے پھر بھی جو ہے جنت میں چلے جانا ہے، میں اچھا کروں برا کروں یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نو، ناٹ ایٹ آل. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو تھریٹ کی، دا پرومس اینڈ تھریٹ، دیٹ از ایبسلیوٹلی سیٹ ان اسٹون، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا مرجیہ فکر کی یہ سوچ بالکل غلط ہے. مزید یہ کہ گاڈ از ٹروتھ، گاڈ کی ناٹ ڈسیو ہیومینٹی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے قرآن مجید میں ایک بات نازل کریں اور پھر اس کے بعد کوئی اور حرکت کر دیں یا کوئی اور عمل کر دیں. دیٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل. گاڈ از ٹروتھ، گاڈ از جسٹ، گاڈ ڈز ناٹ ڈسیو. اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید میں کہا ہے کہ اچھے اعمال کے نتیجے میں آپ کو جزا ملے گی، برے اعمال کے نتیجے میں آپ کو سزا ملے گی، تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا، بیکاز گاڈ از جسٹ، گاڈ از دا ٹروتھ، اینڈ گاڈ کی ناٹ ڈسیو، اینڈ گاڈ ڈز ناٹ ڈسیو. اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایسی چیز مانگ لی جو ہم سے ہو ہی نہیں سکتی، ہماری فطرت کے خلاف ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی، تو اس کا جواب بھی معتزلہ کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں on no one does Allah place a burden greater than he can bear. اتنا ہی بوجھ ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو آپ اپنے کندھوں سے خود اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ پورا اختیار ہے، آپ کے پاس وہ پوری قدر ہے وہ کام کرنے کی. مزید اسی طرح قرآن میں لکھا اللہ puts no burden on anyone unless he has enabled him and given to him what he needs in order to bear it. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت، وہ قدر بھی دی ہے، وہ ول بھی دی ہے، وہ پاور بھی دی ہے، جس کے نتیجے میں آپ وہ برڈن اٹھا سکتے ہیں، وہ ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے کندھوں پر پلیس کی ہے. اس کے ساتھ مزید قرآن میں مجید میں لکھا ہے nor would we send our wrath until we had sent a messenger. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بستی کے ساتھ، کسی وادی کے ساتھ، کسی بھی قوم کے ساتھ، کسی بھی لوگوں کے ساتھ، کسی بھی سویلائزیشن کو تباہ و برباد نہیں کریں گے جب تک کہ انہوں نے پہلے اپنا پیغمبر کے ذریعے اس سویلائزیشن کو نہ بھیجا ہو. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ڈسیو کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ از گڈ ٹو آل آف ہیومینٹی، یہ نہیں کہ صرف عربوں کے لیے اور ان کے لیے. گاڈ از گڈ ٹو آل آف ہیومن کائنڈ، بوتھ ٹو دوز ہو بلیو اینڈ دوز ہو ڈس بلیو. یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے معتزلہ نے کی، یہ بھی قاضی جبار کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جسٹ ایز سم ون ہو آفرز فوڈ ٹو 2 starving men and only one eats it, he has been morally good to them both ایکولی. سمجھیں بات کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ڈیفرینشیٹ کرتے کہ جی یہ بلیور ہے، یہ نان بلیور ہے، اس کے لیے میں اس کے لیے جو اچھا کروں گا اس کے لیے میں اچھا نہیں کروں گا. ناٹ ایٹ آل. وہ پارشل نہیں ہے، وہ ہر بندے کے لیے اسی طرح جس طرح کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں. دیٹ از گاڈز جسٹس. تو معتزلہ سوچ کے پہلے اصول کو آپ سمجھ چکے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ دا پرومس اینڈ دا تھریٹ، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے
اور جو تھریٹ دی ہے اللہ اس کو پورا کریں گے. دوسرا اصول جو معتزلہ کے فاؤنڈر وسیل ابن عطا نے پیدا کیا وہ کیا تھا, وہ بڑا ہی دلچسپ ہے. وہ دلچسپ واقعہ کچھ اس طرح سے سناتے ہیں لوگ, شاید وہ سچا ہو شاید وہ سچا نہ ہو, مگر بہرحال واقعہ اس طرح سے سناتے ہیں کہ وسیل ابن عطا در حقیقت حسن البصری کے اسٹڈی سرکل میں بیٹھتے تھے, ان کی بیٹھک میں, ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے, ان سے سیکھا کرتے تھے, ان کے طالب علم تھے. مگر ایک روز انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید اس بیٹھک میں نہیں رہیں گے, اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیں گے. بائی دا وے یہ وسیل ابن عطا کی تصویر نہیں ہے, ویسے ہی اے آئی سے میں نے تصویر بنائی تھی, میں نے کہا آپ انجوائے کریں گے. تو بہرحال وسیل ابن عطا نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے علیحدہ ہو جاؤں گا. کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوئی, کیا ڈس ایگریمنٹ ہوئی, کس چیز کے اوپر ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہوا, یہ بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے. تو اس قصے کہانی کو اس طرح سے سنایا جاتا ہے کہ وسیل ابن عطا نے کہا واٹ از دا لیگل اسٹیٹ آف اے سیریس سنر, اس بندے نے جس نے کوئی بہت ہی برا جرم کیا ہے اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا, کیا وہ اس کو مسلمان مانا جائے گا, کیا اس کو کافر مانا جائے گا. اس کا کانٹیکسٹ تو یہی تھا کہ خارجی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ امیدز نے جو کیا ہے اس حوالے سے ان کو ہمیں کافر ڈکلیئر کرنا چاہیے اور ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو وسیل ابن عطا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے حوالے سے ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے بری حرکتیں کی ہیں, امیدز کی بات ہو رہی, سب ٹیکسٹ آپ سمجھے نا یہی ہے کہ امیدز کی بات ہو رہی کہ انہوں نے بری حرکت کی, تو ان کو پھر ہم کیا کہیں, ان کو ہم کافر کہیں یا ہم کو مسلمان کہیں. اب مرجیہ نے تو کہا کہ جی وہ مسلمان ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اور خارجیوں نے کہا کہ جی وہ تو بالکل مسلمان ہی, تو کافر ہے, ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو حسن البصری کہتے ہیں the person remains a Muslim. یہ ٹپکلی مرجیہ پوزیشن ہے. اگین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قصہ کہانی ہے, ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو. وسیل ابن عطا اس سے نہیں خوش تھے. وہ کہتے تھے a sinner جو فاسق ہے is neither a believer nor an unbeliever, بلکہ اس کی ایک انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہے, وہ درمیان میں ہے. درمیان میں ہونے سے مطلب یہ کہ نہ تو ہم یہ مانیں کہ وہ مومن ہے, وہ مسلمان ہے, نہ ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ کافر ہے, وہ کہیں بیچ میں ہے. یہ کہہ کر وسیل ابن عطا نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. اور اس کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ بیسکلی معتزلہ سوچ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. اور معتزلہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے اہل التوحید والعدل, یعنی ہم عدل اور توحید کے ماننے والے ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں, یہ دو ہمارے پرنسپلز ہیں. مگر کیونکہ انہوں نے حسن بصری کے اسٹڈی سرکل سے وڈرا کیا, اتزالہ کیا, اتزالہ کا مطلب ہے وڈرا کرنا, ریموو کرنا, نل کرنا, لے جانا, ابالش کر لینا, نیوٹرل رہنا. تو یعنی کہ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو وڈرا کر رہے ہیں. مگر اس کو اور سینس میں بھی لیا جاتا ہے, پازیٹیو سینس میں بھی اور نیگیٹو سینس میں بھی لیا جاتا ہے. نیگیٹو سینس میں جو ان کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو اسلام سے وڈرا کر رہے ہیں. پازیٹیو سینس میں جو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو بدی ہو رہی ہے, جو برائی ہو رہی ہے, جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں, جو امیت غلط کر رہے ہیں, جو مرجیہ سوچ ہے, اس سے ہم وڈرا کر رہے ہیں. تو دونوں کانٹیکس میں یہ لیا جاتا ہے. اب انہوں نے انٹرمیڈیٹ پوزیشن اڈاپٹ کی جس کو ہم عربی زبان میں کہیں گے المنزلۃ بین المنزلتین. تو اتنا مشکل عربی کا فریز تھا, مگر بہرحال منزل تو آپ سمجھتے ہیں, منزل کا مطلب ہے کہ پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل. منزل کا مطلب ہے انٹرمیڈیٹ, جو بیچ میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم منزل کہتے ہیں. سو معتزلی سوچ کا کہنا یہ تھا کہ whoever murders اور fornicates, جو زنا کرے یا جو قتل کرے اور commits serious sins is a grave sinner. grave sinner کو کہتے ہیں فاسق, وہ ایک فاسق ہے. and not a believer, اس کو ہم مومن نہیں مانیں گے. nor is his case the same that of believers with respect to praise and attributing greatness, since he is to be cursed and disregarded. یعنی کہ ہم اس کی اس طرح سے تعریف نہیں کریں گے جس طرح سے ہم اور لوگوں کی, صحابہ کرام کی تعریف کرتے تھے. جس نے کہ اس قسم کی کوئی حرکت کی, زنا کیا, کوئی فاسق کام کیا, تو اس کو ہم اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھیں گے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم الٹ طرف یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ نن دا لیس ہی از ناٹ این انبلیور, مگر ہم اس کو کافر بھی نہیں ڈکلیئر کریں گے. اور ہم یہ کہیں گے کہ ان سے شادی بھی کی جا سکتی ہے, ان سے تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں, اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن بھی کیا جا سکتا ہے. ان کو ہم کافر کا درجہ نہیں دیں گے. یہ سمجھیں گے کہ ہاں انہوں نے برا کیا, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے, اور پھر اس کے بعد باقی تمام مسلمانوں کی طرح ان کو بھی جنت میں آنے کی اجازت ہوگی. اس کی بڑی پاورفل پولیٹیکل امپلیکیشن تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح خارجی کہہ رہے ہیں کہ امیہ تو کافر ہیں,
تو معتزلہ نے کہا نہیں ہم ان کو کافر نہیں مانتے. اور جس طرح مرجیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی مسلمان ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, تو معتزلہ نے کہا کہ نہیں ہم ان کو مومن نہیں مانتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں ہیں, ایک طرف کافر اور دوسری طرف مومن, وہ فاسق ہیں ان دونوں چیزوں کے بیچ میں. اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے اور سزا دینے کے بعد پھر ان کو جنت میں لے آئیں گے کیونکہ وہ ہیں مسلمان. معتزلہ سوچ کا آخری اصول تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, وہ چیز جو منکر ہے اس سے روکنا ہے لوگوں کو, اور وہ چیز جو معروف ہے, اردو میں بھی ہم معروف کا لفظ استعمال کرتے ہیں, منکر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, وہ چیز جو معروف ہے جو ایکسیپٹڈ ہے سوسائٹی کو, اس کو ہم نے انکریج کرنا ہے, اس کو ہم نے کمانڈ کرنا ہے, اس کو ہم نے بڑھانا ہے. یہ انہوں نے بات کیوں کہی؟ انہوں نے پہلے تو قرآن کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا God has said if two among the believers fall into a quarrel make peace between them. ان کے اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے ان کے درمیان امن پیدا کرو, but if one of them transgresses beyond bounds against the other then fight against the one who transgresses until he complies with the command of Allah. اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کے خلاف لڑو جب تک کہ وہ مان نہیں جاتا. Then if he complies make peace between them with justice and be fair, for Allah loves those who act fairly. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مرجیہ کی طرح وہ یہ نہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو جو بھی ہو رہا ہے ہونے دو, ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں سے لینا دینا ہے, جو اچھائی ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, جو بدی ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. اور ظاہری بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب کہ امیدز کے ساتھ پہلے بھی سول وار ہو چکی ہے, 2 سول وارز ہو چکی ہیں اور مزید کئی خارجی ریبیلینز جاری ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف جو ہے یہ تو 9 دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے, کئی اس حوالے سے آیات موجود ہیں کہ یس یو ہیو ٹو انکریج اینڈ کمانڈ دا گڈ, جو اچھا ہے اس کو آپ نے انکریج کرنا ہے, جو برا ہے اس کے خلاف. اگر امیت فاسق ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ منکر ہیں, ان کو روکنا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معتزلہ پرو امیت نہیں تھے, اگرچہ وہ کسی اوپن ریبیلین میں تو نہیں تھے, مگر ان کا یہی کہنا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے یہ بات کلیریفائی ہوتی تھی کہ وہ اب اگر پہلے پرو امیت تھے بھی ان میں سے کچھ لوگ, تو اب ان کا سٹانس جو ہے وہ امیدز کے خلاف جا کے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. دیکھیں نا اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں یہ بات کہہ دینا کہ ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور برائی کے خلاف کھڑے ہوں گے, جب مرجیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ جو اعمال ہو رہے ہیں اس کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور خارجی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کافر ہیں, تو وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر تو نہیں مگر فاسق ہیں, اور ہم جو فاسق چیز ہے جو غلط بات ہے اس کے خلاف ہمارا سٹینڈ لینا, ہمیں قرآن ہمیں ہدایت کر رہا ہے, بار بار ہدایت کر رہا ہے کہ اس کے خلاف ہم نے سٹینڈ لینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ معتزلہ کی اورینٹیشن اینٹی امیت تھی, اور انفیکٹ یہ بات وقت نے بھی ثابت کی کیونکہ پھر وہ پرو عباسد ثابت ہوئے, اور عباسد کی آفیشیل اسٹیٹ پالیسی پرو معتزلہ بھی بنی, مگر وہ آپ کو قصہ 2 ایپیسوڈز کے بعد سناؤں گا. فی الحال یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اس طرح سے جو انہوں نے اپنے 5 پرنسپلز ایلیبوریٹ کیے اس کے اندر تو بہت کلیئرلی ان کی جو اورینٹیشن پولیٹیکل اورینٹیشن نظر آ رہی تھی وہ بیسکلی اینٹی امیت نظر آ رہی تھی. آئیے اب کنکلوژن کرتے ہیں کہ معتزلہ سوچ کی کیا بنیادی ستون تھے, ان کی کیا بنیادیں تھیں. پہلی تو یہ بات طے ہو گئی کہ گاڈ از گڈ, گاڈ از جسٹ, اللہ تعالیٰ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اس دنیا کے اندر ظلم و جبر کے ساتھ. جو غربت اور تباہی اور استحصال اور قتل و غارت اس دنیا میں ہوتی ہے وہ انسان خود کرتا ہے. مگر اسی کے ساتھ منسلک اصول یہ ہے ٹو پنش سم ون فار این ایکشن دے ہیو ناٹ کمیٹڈ آف دیئر فری ول وڈ بی انجسٹ. اگر آپ کے اپنے اختیار میں آپ کے اعمال نہیں تو پھر آپ کے ان اعمال کے ذمہ دار بھی نہیں. آپ پر اعمال کی ذمہ داری تبھی بنتی ہے جب آپ کے اعمال پر آپ کا اختیار ہو. تو اس کا مطلب یہی ہے سادہ سا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ خود اپنا فیصلہ کریں, اچھا کریں, برا کریں, ٹھیک کریں, غلط کریں, یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اگر اچھے اعمال کریں گے تو اللہ اس کو ریوارڈ کریں گے, برے اعمال کریں گے تو اللہ اس کو پنش کریں گے. God's judgment only makes sense in the existence of free will. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو سزا دیں اس چیز کی جس عمل پر ان کا اختیار ہی نہیں تھا. اگر میرے جسم پر میرا اختیار ہی نہیں تو پھر مجھے اس کی ذمہ داری کیسے دی جا سکتی ہے, مجھے اس کا ذمہ دار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے, مجھے اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے. اگر میرے بدن پر میرے جسم پر میرا اختیار ہی نہ ہو تو پھر کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو تم نے اعمال کیے وہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے, تم اس کی ذمہ داری قبول کرو. اگر میرے پاس اختیار ہوگا اپنے اوپر تو تبھی میں اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ہوں گا. یہ معتزلہ نے کہا. معتزلہ اس کا مطلب ہے قدریہ سلسلے کے ٹوٹلی خلاف تھے. وہ کہتے تھے ایبسلیوٹلی قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس فری ول ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ
گاڈ از ٹروتھ. جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ریولیشن کے اندر وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. گاڈ کی ناٹ ڈسیو. قرآن مجید میں جو لکھا ہے وہ بالکل 100% درست ہے, کیونکہ گاڈ از گڈ. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اور جو تھریٹ بھی دی ہے اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ جو وعدہ کیا اور جو تھریٹ دی کہ اچھے کام کرو گے تو جزا, برے کام تو سزا, وہ ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تیسری بات یہ کہ امیدز آر نائدر بلیورز, نہ تو ہم ان کو مومن یا مسلمان مانتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو جس طرح خارجی کہتے ہیں کافر مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ درمیانی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا, مگر کیونکہ وہ سزا دینے کے بعد ایک فاسق مسلمان کو بہرحال اللہ تعالیٰ جنت میں لے لیں گے. آخر میں یہ کہ وہ کہتے ہیں امر بالمعروف, یعنی کہ جو مرجیہ پوزیشن ہے اس کے حوالے سے تو پھر ہم جو بھی ہو رہا ہے سماج کے اندر اس کو ہونے دیں. یہ تو ایسی لبرل قسم کی پوزیشن ہے جو ان کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کے اندر برا ہو رہا ہے, بری چیز ہو رہی ہے اور تم بس دیکھتے رہو بیٹھے کہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کو روکنا ہے, اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کو کمانڈ کرنا ہے, اس کو انکریج کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کا ایک فنڈامنٹل اسپیکٹ ہے کہ آپ جہاں پہ برائی دیکھ رہے ہیں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب دیکھیں اس چیز کو آج کے زمانے کے اندر یہ بنا لیا گیا کہ وہ ایک پولیس والا پھر رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی نماز پڑھو یا کپڑے ایسے پہنو وغیرہ وغیرہ. بٹ ایکچولی اس پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں اس کا ایک بہت بڑا پیغام تھا, اور وہ پیغام یہ تھا کہ ریاست جو کر رہی ہے اس کو ہم کیا کرنے دیں, یا اس کے خلاف ہم کم سے کم کوئی سٹینڈ لیں, تنقید کریں. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تنقید کریں گے مگر ہم یہ نہیں کریں گے جو خارجی کر رہے ہیں. خارجی تو ایک پورا جہاد کر رہے ہیں, ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ ہم نہیں کریں گے, اور یہ بھی ہم نہیں کریں گے کہ بس بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں, بلکہ ہم اس کے خلاف جد و جہد کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو اس طرح معتزلہ سوچ کی امپلیکیشن یہ تھی کہ ناٹ اونلی ڈز فری ول ایگزسٹ, اس کا مطلب یہ کہ مین ہیز دا کیپیسٹی ٹو ڈیفائی گاڈ. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اومنی پوٹنٹ ہے ہم کہتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم قرآن کی روح سے معتزلہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں یا نہ چلیں. God has given us this free will. اگر یہ free will نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جسٹس جو ہے وہ جسٹ ہی نہ ہوتی, and that can't be because God is just. تو اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس free will ہے. دوسری بات یہ کہ جسٹس از بیسڈ آن ریزن ناٹ ریولیشن. غور کیجئے, بعد میں جا کے دوسری سوچ کے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی جسٹس کو محدود کر دیا. ہم بھی مانتے ہیں کہ گاڈ از جسٹ, مگر گاڈ جو بھی کرے, اللہ تعالیٰ جو بھی کرے وہی جسٹ ہے. آپ کو انجسٹ بھی لگے تو وہ بھی جسٹ ہے. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں اور پھر اس کام کی اللہ تعالیٰ اسی کو سزا دیتے ہیں تو یہ بھی جسٹ ہے. آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ انجسٹ ہے. جبکہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر ہی نہیں سکتے. وائی وڈ گاڈ ڈو دس؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ کسی انسان سے کوئی برا کام کرائیں. مگر بہرحال اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ چلی, اور آخر میں یہ کہ امیدز کافر تو نہیں مگر فاسق ضرور ہیں. یہ بیسکلی معتزلہ کی پوزیشن تھی, اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اسی وجہ سے وہ عباسیدز کے ساتھ زیادہ قریب تھے. اور انفیکٹ ایک وقت ایسا بھی آیا المامون کے دور کے اندر جب وہ معتزلہ سوچ بیسکلی اسٹیٹ آئیڈیالوجی بن گئی عباسیدز کی, مگر بعد میں پھر اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا. یہ سب کچھ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے, مگر اس سے پہلے کہ ہم اس پیریڈ میں جائیں, المامون کے پیریڈ میں, متوکل کے پیریڈ میں, ہم یہ بات کریں گے کہ معتزلہ سوچ کے لیے جو سب سے بڑا ایشو بنا وہ ہے دی ایٹرنل قرآن. یہ سب چیزیں مگر اگلے ایپیسوڈ میں سمجھیں گے. امید آپ نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا. شیئر ضرور کیجیے گا, لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت محنت سے کئی کتابیں پڑھ کے کئی مہینے ریسرچ کر کے میں یہ ایپیسوڈ تیار کرتا ہوں. مگر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ریمارکس بھیجتے ہیں, جب مجھے آپ انکریج کرتے ہیں. جب آپ انکریج کرتے ہیں میں اور کتابیں پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں. تھینک یو ویری مچ.